یہ جادو کرانے والے، یہ ٹونا کرانے والے اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں. وہ خدا کو بھول چکے ہیں، خدا کی ذات کو بھول چکے ہیں، پروردگار کی طاقت کو بھول چکے ہیں. یہ حسد پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ یا تو مال کی وجہ سے، یا تو عزت کی وجہ سے، یا تو شہرت کی وجہ سے، یا تو کرسی کی وجہ سے. ان چار کے علاوہ کوئی ہے؟ ان چار چیزوں کی وجہ سے حسد انسان کی فطرت ہے، پیدا ہو جاتا ہے. لیکن مانگو پناہ، مانگنا ہے پناہ. حسد کرنے سے کچھ بھی نہیں ملتا. انسان خود اندر سے ختم ہو جاتا ہے. حسد کرنے والا پہلے ختم ہوتا ہے، سامنے والا وہ تو اللہ جانے. لیکن ایک نسخہ ہے اس کے اندر. جب آدمی کوئی عمرے سے واپس آ کر، حج سے واپس آ کر زمزم کو ہدیے میں پیش کرتا ہے، تو پینے والا جب پیتا ہے تو پینے سے پہلے دعا کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص زمزم پینے سے پہلے جو دعا کر کے زمزم پیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ماء زمزم لما شرب له، زمزم کو جس ارادے سے بھی آپ پیتے ہیں وہ ارادہ آپ کا مکمل ہو. آپ کسی مالدار کو دیکھ رہی، کسی دکاندار کو دیکھ رہی، بیٹھے بیٹھے دیکھ رہی، کیا اتنے گلا کہاں آ رہی نا، کیا اتنا بیپار چل رہا نا، اس سے کیا اتنے پیسے گننا نا، انہیں کیا رہیں گا اس کا عمل، انہیں نماز کی پابندی کیسا کر رہا رہے گا، یا اللہ اسے کیسا بیپار دے رہا، منجے بھی تو ویسا دیا. یہ اچھی بات ہے. یہ پیدا کرو اپنے دل کے اندر، یا اللہ اسے کیسا تو نواز رہا، منجے بھی ویسا نواز. یہ پیدا کرو اپنے اندر، یا اللہ اسے کیسا تو صحت دیا، مجھے بھی ویسی صحت دے دے. یہ پیدا کرو اپنے اندر. وہ چھوڑ ڈال کو اس کے گراکاں کم ہو جانا، اسے بیپار کم ہو جانا، انہیں ہارڈ ہو کو مٹھی کے برابر ہو جانا صحیح ہے. اچھی بات یہ ہے، انہیں غارت ہوا تو تو بچ جا رہا ہے، تو کوسا آباد ہو جا رہا ہے. اللہ چاہ رہا ہے کیا؟ یہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو اگر کسی اور کا برا چاہے گا، پہلے تیری کھڑکی اور دروازے کو برا بنا دوں گا، اور تیرا انجام کیا ہوگا تجھے خود پتا نہیں چلے گا. اگر تو کسی کا بھلا چاہے گا، بھلائی سب سے پہلے تیرے دروازے کو آ کر کھٹکھٹائے گی. انسان کی پیٹھ پیچھے بھلائی سوچنا آدھی صحت بن جاتی ہے. کسی انسان کے بارے میں سامنے ہو یا پیچھے اچھا سوچنا خود آدھی سے 50% صحت ہم نہ ملتی ہے. کیسا بولو؟ ہماری اچھی سوچ کی وجہ سے. اور 50% صحت ہمارے کھانے اور ہماری محنت کی وجہ سے ملتی ہے. لیکن 50% صحت، آپ اس بات کو اچھا یاد رکھو، ہماری 50% صحت کیسا ملتی ہے بولو؟ صرف ہمارا خیال اور سوچ کی وجہ سے. ہمارا خیال اچھا ہو گیا نا، آدھی صحت اچھی ہو گئی. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ اچھی سوچ رکھو، پازیٹیو مینشن رکھو اپنے دماغ کے اندر. ہمیشہ پازیٹیو سوچو، نیگیٹو کبھی مت سوچو، مثبت سوچو، منفی مت سوچو. صحت اچھی ہو جاتی ہے آپ کی. ڈاکٹرز کیا بولتے ہیں؟ اچھا سوچو، اچھا خیال کرو، ڈریم لے کر آؤ، خوشی لے کر آؤ، کچھ اچھے پل جو اپنی زندگی گزارے اس کو یاد کرو، بولتے ہیں ڈاکٹرز. کیوں؟ کیونکہ مینٹالٹی جو انسان کی ہے وہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں، ڈاکٹرز اچھا سمجھتے ہیں. یہ ہمارے اللہ نے ہم کو بتایا، یہ ہمارے اللہ نے ہم کو بتایا. بات سمجھ میں آ رہی کیا؟ اچھا سوچو بھائی. کسی کے بارے میں کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی پر آپ دعا کریں، یا اللہ کتنی اچھی ترقی ہوئی نا اس کی، ہمارا بھائی ہے یہ، اور بھی ترقی کرے، اللہ ہمیں بھی نواز دے. یہ چیز ہے انسان کو بڑھا دیتی ہے. وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے اسے خود پتا نہیں چلتا میں کیسے آگے بڑھ گیا. کیونکہ سوچ ہے نا، سوچ وہ اچھی سوچ کی وجہ سے. ہمیں غلط سوچیں گے غلط ہوگا ہمارے ساتھ، صحیح سوچیں گے صحیح ہوگا ہمارے ساتھ. جس دن ہم سوچنا صحیح شروع کر دیں اس دن ہمارے ساتھ سب کچھ صحیح شروع ہو جائے گا. جس دن غلط سوچنا شروع کریں گے اسی پل سے ہمارے ساتھ غلط ہونا شروع ہو جائے گا. یہ قانون ہے اللہ کا، یہ اللہ کا قانون ہے. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. صحابہ کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اے صحابہ تم میں سب سے بہترین شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانے کی تعلیم کیوں دی تھی؟ وہ اس لیے دی تھی
کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کی ٹھوکر بچ جائے. کسی پیاسے کو پانی پلانے کی تعلیم اس لیے دی تھی تاکہ آپ کے خیر کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں آپ کے پیالے سے کسی کی پیاس بجھ جائے. کسی بھوکے کو بھوک مٹانے کی تعلیم، کھانا کھلانے کی تعلیم اس لیے دی تھی تاکہ آپ کے پیسوں سے کسی کا پیٹ بھر جائے. اچھی سوچ. کہیں بھی اسلام کا کوئی بھی ایک حصہ، کوئی بھی ایک شعبہ، کوئی بھی ایک تھنکنگ آپ اسلام کی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ہمیشہ مثبت سوچ، منفی سوچ نہیں ملے گی، مثبت سوچ ملے گی، پازیٹو سوچ ملے گی. یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ نے سکھایا ہے کہ تم یہ کرو، تم یہ مت کرو، تم یہ سوچو، تم یہ مت سوچو. کسی کو زیادہ عزت مل گئی، اللہ نے دے دیا. بھئی آپ کا کام کیا تھا؟ آپ کا کام یہ ہے کہ اس کی ہمت افزائی کرو. عزت دے دی اللہ نے تو اس کی ہمت افزائی کرو. نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی پرائم منسٹر بن گیا، آپ گرا سکتے ہیں کیا اس کو؟ نہیں گرا سکتے. نہ چاہتے ہوئے کوئی ایم ایل اے بن گیا، آپ گرا سکتے ہیں کیا اس کو؟ بس اس وقت کیا کرنا؟ اگر وہ ہمیں پسند نہیں ہے تو اللہ کی پناہ مانگنا، یا اللہ اچھے آدمی کو کرسی پر بٹھا دے. حسد نہیں کرنا، حسد نہیں کر سکتے ہم کسی کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو، تمہارا کچھ بھی نہیں بنے گا، الٹا بگڑ جائے گا ہمارا. آپس میں بغض مت کرو، کچھ بھی نہیں بنے گا، الٹا بگڑ جائے گا ہمارا. جب رات ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. جب رات ہوتی ہے تو تم دیکھتے ہو اگر ہمیشہ رات ہی ہو جائے تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو صبح کو سورج نکال سکے. افلا تسمعون، کیا تمہارے پاس سننے کے لیے کان نہیں ہے کیا؟ جب رات ہوتی ہے تو دن کون نکالتا ہے بھائی؟ اللہ نکالتا ہے. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ. جب دن ہو جاتا ہے تو ہمیشہ اگر سورج باقی رہے تو انسان کی حالت کیا ہوتی بھائی؟ دھوپ ہی پڑتی رہی تو اب رات کون لے کے آتا؟ اللہ لے کے آتا. جب سورج کو حکم کر کے ایک ٹکیے کی طرح نکال کر ٹکیے کی طرح چھپا رہا ہے اللہ، تو اللہ کیا نہیں کر سکتا؟ اللہ کی طاقت کو بول کر کسی پر حسد کر کے جادو کرانا یہ ناجائز عمل ہے، ناجائز عمل ہے. غلطی کو سزا دینا جائز ہے، کسی کی کامیابی پر جادو کرانا بالکل حرام ہے. جو لوگ جادو ٹونا کراتے ہیں ان کی عادت بن چکی ہے، ان لوگوں کا ایمان حقیقت میں کمزور ہو چکا ہے. ان لوگوں کا ایمان اتنا گر چکا ہے کہ اللہ کے قہر کو للکارتے ہیں یہ لوگ، اللہ کے غضب کو للکارتے ہیں یہ لوگ. اگر کسی کی عادت ہے، خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کو چھوڑ دو، اسے ختم کر دو. اسے اپنے اندر کی بیماریوں کو دور کرو پہلے. بھائی میں کیوں کراؤں جادو؟ سامنے والے کو میں کیوں گراؤں؟ سامنے والے کو آدمی سے آدمی کے میں رشتے میں کٹوائی کیوں کروں؟ اس میں مجھے فائدہ کیا ہے؟ تاکہ دیکھ کے خوش ہو جاؤں. ہاں دیکھ پورے رشتہ دار اس سے عزت بہت کرتے تھے، اب دیکھ پورے کٹ چکے ہیں. اس میں کیا ملا بھائی؟ کچھ پیسے ملے کیا؟ کچھ آپ کی دکان بڑھ گئی کیا؟ کیا ملا اس سے ہم کو؟